الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میرے عزیز دینی بہنوں اور بھائیوں، بچپن میں ہم سنتے تھے کہ اگر بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے تو یہ بچہ کل قیامت کے دن ماں باپ کے حق میں سفارش نہیں کرے۔ چلیے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم کو جاننا یہ ہے کہ عقیقہ میں دو ہی کام ہوتے ہیں، ایک بچے کا سر مونڈوا دینا اور دوسرے بچے کی طرف سے شکرانہ اور فدیہ کے طور پر جانور قربان کر دینا۔ عقیقہ کا شرعی حکم یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقیقہ مسنون و مستحب ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک عقیقہ سنت مؤکدہ ہے۔ بہر صورت چاروں اماموں کے نزدیک عقیقہ کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ عقیقہ کس عمر تک کرنا چاہیے، تو مستحب طریقہ یہ ہے کہ 7ویں روز کیا جائے۔ اگر 7ویں روز نہ ہو تو 14ویں روز یا 21ویں روز۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عقیقہ کے جانور کو 7ویں روز ذبح کیا جائے یا 14ویں روز یا 21ویں روز۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہی 3 دن کوئی خاص نہیں ہے، یہ مستحب طریقہ ہے کہ انہی 3 دن کے اندر اگر عقیقہ نہ کیا جائے تو عقیقہ نہ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہو سکے تو انہی 3 دن کے اندر کرنا مستحب ہے، ورنہ تو عقیقہ بڑھاپے تک جائز ہے، لیکن اتنی بھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بڑھاپے میں عقیقہ کیا جائے تو جائز تو ہوگا، لیکن یہ عقیقہ کرنا اور جانور ذبح کرنا ایک خیراتی ذبیحہ ہوگا، اور یہ عقیقہ بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں شکریہ کے طور پر نیز آفات و امراض سے حفاظت کے لیے 7ویں دن یا تو 14ویں دن یا تو 21ویں دن یا جس دن ہو سکے اس دن ہم عقیقہ کرتے ہیں۔ تو لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ اگر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرا عقیقہ میں ذبح کرے، طاقت اور استطاعت سے باہر ہے، تو ایسے شخص کے لیے لڑکے کے لیے بھی 1 بکرا ذبح کرنے سے کافی ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ٹھیک اسی طرح قربانی میں جس طرح بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ہو سکتے ہیں، ٹھیک اسی طرح عقیقہ میں بھی ایک بڑے جانور مثلا گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ بڑے جانور میں بھی اسی طرح مسئلہ ہے کہ اگر استطاعت اور طاقت ہے کسی میں تو لڑکی کے لیے 2 حصہ اور لڑکی کے لیے 1 حصہ۔ اگر طاقت اور استطاعت نہیں ہے، 2 حصے بڑے جانور میں کوئی عقیقہ میں نہیں دے سکتا، تو اس صورت میں لڑکے کے لیے بھی بڑے جانور میں 1 حصہ دینے سے ہو جائے گا۔ اب بات آتی ہے جو کہ ہم بچپن میں سنتے تھے کہ اگر بچے کی عقیقہ نہ کیا جائے تو یہ بچہ ماں باپ کے لیے کل قیامت کے دن سفارش نہیں کرے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کے ایک حدیث میں سناتا ہوں جو کہ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 183 میں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمی رأسہ۔ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے میں مرہون ہوتا ہے،
لہذا 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام طے کر لیا جائے، نیز اس کا سر منڈوایا جائے۔ حدیث شریف کے اندر کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، جو یہ ایک جملہ آیا ہے، ایک لفظ رہینۃ، تو مرہون یعنی گروی رکھی ہوئی چیز، اس کا مطلب محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ بچہ ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا کل قیامت کے دن اور وہ ان کا شفیع ہوگا، لیکن اگر حیثیت کے باوجود، طاقت کے باوجود عقیقہ نہیں کیا، عقیقہ وہ آدمی کر سکتا تھا لیکن پھر بھی نہیں کیا، اور بچپن ہی میں وہ بچہ انتقال ہو گیا، تو ماں باپ کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ جس طرح گروی رکھی ہوئی چیز کسی کام کا نہیں، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، تو کسی طرح یہ بچہ بھی ماں باپ کے لیے کام نہیں آئے گا۔ اس میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر کسی کا چھوٹے بچہ یا بچی کا انتقال ہو جائے، چھوٹے بچے کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں ہم پڑھتے ہیں چوتھی تکبیر میں اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر لڑکی ہے تو پڑھتے ہیں اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کا میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس لڑکے یا تو لڑکی کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا۔ جو چھوٹی بچی یا تو بچے کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازہ میں چوتھی تکبیر میں ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ اس لڑکے یا تو لڑکی کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، اور اس کو ہمارے اجر اور ذخیرہ آخرات بنا، اور اس کو ہماری سفارشی بنا، جس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، جس کی سفارش کو ٹھکرائی نہ جاتی ہے، قبول کی جاتی ہے۔ ایسے دعا ہم کرتے ہیں اگر چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ اگر حیثیت کے باوجود بچے کا عقیقہ نہیں کیا گیا اور بچپن ہی میں ایسے بچے کا انتقال ہو گیا، تو کل قیامت کے دن یہ بچہ ماں باپ کے حق میں سفارش نہیں کرے گا۔ لفظ مرہون گروی رکھی ہوئی، اس کا اور ایک مطلب یہ ہے کہ بچہ اللہ تعالی کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس بڑی نعمت کی شکریہ اگر صاحب استطاعت کے لیے عقیقہ کی اس کا شکرانہ اور گویا اس کا فدیہ ہے نہ کرے، تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بچہ اس کے حق میں سفارش نہیں کرے گا جب تک یہ شکریہ پیش نہ کیا جائے اور فدیہ ادا کیا نہ جائے، یہ باقی رہے گا، اور گویا یہ بچہ اس کے عوض میں رہن میں گروی رہے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ جائز ہے کہ نہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔